الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين انتہائی واجب الاحترام صاحب نزید الشام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم تمام حضرات علماء عزیز الشام دور و نزدیک سے آنے والے تمام اہل محبت، میں نے اپنے بھائی جناب غلام مصطفیٰ صاحب علی ساؤنڈ والے المصطفیٰ ساؤنڈ والے ان کو کل بھی گزارش کی تھی کہ اگر مجھے اجازت مل جائے تو بڑی عنایت ہوگی، کیونکہ تقریباً 5-6 دنوں سے شدید چسٹ انفیکشن ہے اور بہت شدید کھانسی کا بھی سلسلہ، ابھی تو الحمدللہ آج کافی افاقہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ کا آنا ضروری ہے، چاہے جتنا ہی خطاب ہو کوئی ایشو نہیں، لیکن آئیں ضرور۔ تو میں ان کے حکم پہ حاضر ہو گیا ہوں اور چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وقت بھی بہت بیت چکا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس گزرتے وقت کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سننا سنانا یہ وہ عمل خیر ہے کہ جو خیر
ٹائم کا محتاج نہیں ہے۔ جس وقت بھی میرے نبی کا ذکر کیا جائے، حضور کی عظمت و شان بیان کی جائے، یقیناً سعادت مندی سے خالی نہیں ہے۔ اور اس محبوب نبی کی شان کہ عرصہ بیت گیا شانیں سنتے سناتے، لیکن آج بھی یہاں بیٹھے بزرگ اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اوصاف حمیدہ، خصائل جمیلہ بے حد و بے کنار ہیں، اور یہ کسی شخصیت کے محتاج بھی نہیں، کسی ٹائم کے محتاج بھی نہیں، کسی صحت مند کے محتاج بھی نہیں۔ اور میں حاضر اسی نیت سے ہو گیا کہ یقیناً جس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہے، ان کا ذکر خیر خود ایک ایسی میڈیسن ہے جس سے دائمی شفا ملتی ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میرے مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اب جس محبوب نبی کی مٹی میں اتنی برکت اور شفا ہے، جو شفا کا باعث ہے، اس محبوب نبی کا ذکر خیر یقیناً وہ بھی ہمارے لیے شافی ہے۔ اور پھر بیمار بندے کو تو زیادہ ذکر رسول کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر رسول سے صرف شفا نہیں ملتی، شافی خود ملتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے۔ جب فالج کا اٹیک ہوا تو قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کیا، اور کریم رؤوف الرحیم نبی کی توصیف و ثنا میں 150 سے زائد اشعار جب لکھے تو نیند کا غلبہ طاری ہوا، اور خواب کے اندر کریم رؤوف الرحیم نبی خود تشریف لے آئے، اور آپ نے صرف ہاتھ پھیرا اور اس ہاتھ کی برکت سے ایسی شفا ملی کہ جو مریض ہل نہیں سکتا تھا، وہ فجر کی نماز پہ وہی چادر لپیٹے جو خواب کے اندر میرے نبی نے دی تھی۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نمازی پوچھتے ہیں، بصیری آپ تو ہل نہیں سکتے تھے، راتوں رات کیا کرشمہ ہوا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، صحتیاب ہو گئے؟ تو امام بصیری نے گویا یوں کہا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اور پھر دیوبند کا اتنا بڑا عالم اشرف علی تھانوی، اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب کے ٹائٹل سے، وہ آدھی میلاد پر ہے اور آدھی معراج پہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نشر الطیب۔ تو اشرف علی تھانوی اس کتاب کے مقدمے میں خود لکھتا ہے
کہ یہ ذکر رسول پہ مشتمل کتاب جس میں میلاد اور معراج کا ذکر ہے، یہ میں نے کیوں لکھی؟ کہا میرے علاقہ بھون کے اندر، اس علاقے کا نام بھون تھا، کہا اس پورے علاقے میں طاعون پھیل گیا، اور میں نے امام بصیری کے اس قصیدے کو سامنے رکھتے ہوئے، سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے حضور کا ذکر خیر قلم بند کیا۔ تو نشر الطیب میں خود اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ ادھر سے یہ کتاب شروع کی، ادھر طاعون کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو ذکر رسول یقیناً بیماریوں کے لیے وہ تریاق ہے، وہ مجرب نسخہ ہے، اگر اس کو آزمایا جائے تو یقیناً کرم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جس محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی محمد ابن منقدر تابعی رسول ہے، یہ بیمار پڑ گئے، تو ان کی بیمار پرسی کے لیے صرف انسان نہیں آئے، اللہ کے فرشتے ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، تابعی بھی تھے اور وقت کے جلیل قدر محدث بھی تھے۔ تو یہ اٹھ نہیں سکتے تھے، کسی نے مصطفیٰ کریم کا نام لے لیا تو بس نامی اسم گرامی محمد سننے کی دیر تھی، ایسی جذبی کیفیت طاری ہوئی کہ جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے وہ کھڑے ہو کے رونے لگے، اور کھڑا ہو کے روتے رہے، کافی دیر روتے رہے، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت جس طرح ہوتی ہے پھر اس طرح روتے رہے، پھر بیٹھ کے روتے رہے۔ جتنے بھی تیماردار تھے وہ سارے چلے گئے، آپ اسی طرح وہ اسم محمد کی لذت اس میں جذبی کیفیت میں رہے۔ اس لیے اقبال نے کہا نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا کمال اشعار ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو یہ ساری بہاریں، یہ ساری رونقیں مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ اللہ، توجہ ہے آپ؟ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد ابن منقدر صرف اسم محمد سنا تو ایسی
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بیمار تھے، سیدھے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اتفاق سے ایک نعت خوان آیا تو آپ نے اسے کہا کہ مجھے مصطفیٰ کریم کی نعت سنو۔ ادھر سے نعت ختم ہوئی، ادھر سے بیماری ختم ہوئی۔ تو یہ اللہ والوں کی ان اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ یقیناً ہر بیماری کا علاج۔ سبحان۔ ویسے تھوک جو ہے نا، تھوک، اس میں کئی بیماریاں ہیں، مگر مصطفیٰ کریم کا جو تھوک مبارک ہے نا، لعاب پاک، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعوت کی، 1500 صحابہ تھے، مختصر سا سالن تھا اور مختصر آٹا، حضور نے دونوں میں اپنا لعاب ڈالا، فرمایا آپ کپڑا اوپر سے نہیں ہٹانا، تقسیم کرتے جاؤ۔ 1500 صحابہ کھا گئے، لیکن ہنڈیا بھی اسی طرح پڑی ہوئی، آٹا بھی اسی طرح پڑا ہوا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کو خود بھیجا کہ جا کے ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آ۔ اس نے 2 بازاری عورتیں رکھی ہوئی ہیں جو مجھ پہ حجب کرتی ہیں، میری مذمت میں اشعار پڑھتی ہیں، تو وہ گئے، انہوں نے قتل کیا گستاخ رسول کو۔ واپس پلٹتے آپ کا پاؤں پھسلا سیڑھیوں سے، گرے اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اسی حالت میں دربار رسالت میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے خالی ہاتھ پھیرا، پتہ ہی نہیں چلتا پنڈلی ٹوٹی کون سی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی مسند ابو یعلا کی حدیث، نئی نئی شادی کی، تیر لگا آنکھ کا ڈھیلا بائے، وہی ڈھیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا نبی اللہ، نئی نئی شادی کی ہے، آنکھ نکل گئی ہے، تو مہربانی فرمائیں۔ حضور نے فرمایا صبر کر، جنت ملے گی۔ عرض کیا یا نبی اللہ، جنت اپنی عطا پہ عطا فرما دیں، آنکھ میری طرف پہ عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے وہ ڈھیلا اندر رکھا نا، یوں خالی ہاتھ پھیرا۔ قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں فغمز عینہ براحۃ فکان لا یدری ای عینیہ اصیبت، فرمایا اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ نکلی کون سی۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ اللہ خیبر، غزوہ خیبر ہوا نا، تو نبی پاک نے مولا علی کو طلب فرمایا، آشوب چشم آپ کو لاحق تھا، حضور نے صرف اپنا لعاب لگایا، مولا علی کا آشوب چشم ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عامر بن قریظ صحابی حجت اللہ علی العالمین کا حوالہ ہے، حضور کے صحابی تھے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ان کو لعاب عطا فرمایا۔ ایک دفعہ حضور نے اپنا لعاب عطا فرمایا، انہوں نے حضور کے لعاب کو نگل لیا۔ اب مدینہ شریف میں جہاں بھی لوگ بور کرتے نا، وہ پانی نکلتے، جہاں سے پانی نہیں نکلتا تھا وہ عامر بن قریظ کو لے جاتے، جہاں وہ تھوک دیتے وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑتا۔ حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گیلان کے رہنے والے تھے اور بغداد میں تشریف لائے، مادرزاد ولی تھے۔ کیا ہے مانتے ہو آپ؟ جو آپ کو مادرزاد ولی، پیدائشی ولی مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے؟ ہاتھ کیوں کھڑے کروائے؟ یہ خاص وجہ سے کھڑے کروائے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ پھر مجھے بتائیے آپ نے حفظ کیوں کیا؟ مادرزاد ولی تھے آپ، حسنی حسینی سید تھے،
قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز تھے، تو پھر جناب 18 سال کی عمر میں ماں سے اجازت لے کے تو بغداد شریف جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے کیوں گئے؟ مولوی کیوں بنے؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ بات سمجھ آئی؟ آج ہمارے سنیوں میں عجیب تماشا شروع ہو گیا، یہ جی صاحبزادہ صاحب ہیں، میں نے کہا اچھا پھر کیا کریں ان کا؟ چٹو صاحبزادہ صاحب چٹو۔ میں کہا بھئی صاحبزادہ صاحب کا مطلب کہ وے فلاں ان کے دادا صاحب، اور صاحبزادہ صاحب بھی بالکل جاہل اناڑی ہوتے ہیں نا، اکثر وہ جو ہوتے ہیں ان کی بات کر، جو نہیں ہوتے ان کی نہیں بات کر۔ یہ سارے صاحبزادے ہیں تو آڑے چو کس دا پیو ڈاکو آئی؟ سارے عزت داران دی اولاد ہو نا، سارے صاحبان دے پتر ہو، ڈاکوان دے پتر تو کوئی نہیں بیٹھے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ یہ صاحبزادہ صاحب ہیں جی، انہاں دے دادا جی بڑے کمال پہنچے ہوئے بزرگ ہے۔ میں نے کہا دادا کو سلام ہے، انہاں دی گل دسو ایک کیڑے پانی چ گل سمجھ آئی؟ کوئی نہیں ہے؟ یہی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یہ مافیا ہے، پیر مافیا، مولوی مافیا بھی ہے، نقیب مافیا بھی ہے، نعت خان مافیا بھی ہے، مدرسہ مافیا بھی ہے۔ بات سمجھے؟ صرف یہ مافیا نہیں جو لینڈ مافیا اور یہ صرف یہ مافیاز نہیں، مذہب کے اندر بھی مافیاز ہیں، یعنی کتنی بڑی بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ سجادہ نشین پرلے درجے کا جاہل اور پرلے درجے کا بلنڈری ہے۔ کیا ہے جی؟ او جی دے بڑے دادا صاحب۔ میں نے کہا دادا صاحب کو ہم بھی سلام کرتے ہیں، پر یہ کیا ہے؟ بات سمجھیے کہ نہیں؟ اور صاحبزادہ سجادہ نشین بھی کھڑا ہوتا ہے، ہمارے حضرت صاحب، ہمارے دادا جی، ہمارے پردادا جی، اسے کو بھائی آپ اپنی بات کرو، تیرے دادا کو ہم بھی سلام کرتے ہیں، دادے کا بلیک میلنگ نہ کرو، یہ مذہبی بلیک میلنگ ہے۔ دادے کا نام لے کے پروٹوکول اور نذرانے اکٹھے کرنا یہ نہیں ہوگا۔ ہاں دادے والا پروٹوکول اس وقت ملے گا جب کام دادے والے کرو گے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ اب کسی نو ایک کوڑی لگے یا مٹھی لگے، میری طبیعت تک کوئی اثر کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ ان جاہل پیروں سے باہر آؤ اور ان جاہل خطیبوں کو بھی سننا بند کرو، خدا کا خوف کرو۔ آپ سنی بالکل بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ جاہد سجادہ نشین، نہ نماز نہ روزہ نہ چہرے پہ حضور کی سنت، اور ان کے پیچھے آپ جناب ہر وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ فلاں حضرت صاحب کی، میں آپ کو ٹکو آرام دے حضرت صاحب دی، تیرے پیر تے شریعت فرض کوئی نہیں ہے؟ حضور نے داڑھی رکھی ہے، تیرے پیر نو موت پوندی ہے داڑھی رکھ دے؟ میرے نبی نے مصلی پہ کھڑے ہو کے خود نماز پڑھی ہے، تیرا پیر حضور تو اتنا ہو گیا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے خود بیٹھ کے قرآن پڑھایا ہے، ایک ہم سارے مولویاں سنبھالے ہوئے ہیں تو جناب والا نظرانے میں تن دیو پیرن۔ گل سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی؟ بھائی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز کس نے پڑھائی ہے؟ اچھا مصطفیٰ کریم نے۔ مصلی پہ جناب والا بیٹھ کے قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے واضح نصیحت کس نے کی ہے؟ یہ سارے کم تو علماء پہ کر دیں تو نظرانے تو سونوں میں تن دیو۔ وہ گل پلے پئی ہے یا کوئی نہیں؟ پیر کھا کھا کے اتنے پھٹے پے نے، انہوں نے یہ نہیں پتہ بھی ساڑھا بینک بیلنس کتنا ہے۔ جیڑی جناب مارکیٹ نویں گڈی آندی سب سے پہلے پیر دے ڈیرے تے آندی، پیراں دی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ تساں اپنا پیٹ کٹ کے پیراں دے پیٹے پہندے ہو، اپنے مولوی دی حالت ویکھو، تنخواہ بھی پوری کوئی نہیں، جو 5 وقتوں میں نماز بھی پڑھائے، تمہارے بچے بھی پڑھائے، اتھ گن گن کے تو اس پاس بے حساب۔ یہ قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھو گی۔ اپنے پیر تو بہو ناز کر دیو نا، ایک مہینہ پیر نو اپنی مسجد لے آ کے نا مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاؤ، پھر میں ویکھ سمجھ تہاڈا پیر کتنے پانی چ۔ کو گل پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ ہاں مصطفیٰ کے طریقوں سے ہٹ کے کون سا پیر ہے بھائی؟ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہاں اگر مصطفیٰ کریم نے ساری زندگی امامہ سر پہ سجایا تو پیر نو موت پوندی ہے؟ میرے نبی نے ساری زندگی اگر داڑھی رکھی ہے تو پیر نو موت پوندی ہے؟ گل سمجھے کوئی نہیں آئی؟ اے ہن اے جتنے حضرات علماء بیٹھے ہیں، اے کہ حضور دی پوریاں سنتا رکھی، داڑھی شریف چہرے سجی ہوئی ہے، بھئی داڑھی نہ رکھ سی تے کی ہو سی؟ لانتا پوسا تے جے رکھ گئی تے کی ہو سی؟ حضور خوش ہو سی، نبی پاک خوش ہو سی۔ یہ صرف مولوی دے کم نہیں، اے ہن اے جڑے جوان بیٹھے ہیں، اے پگاں بن کے، یہ کوئی عالم بیٹھے ہیں؟ میں تو نہ جان دینا،
شاید عالم ہی ہوں، لیکن یہ تو حضور دی سنت ہے، یہ مولوی یا پیر دا مسئلہ تو نہیں، جڑا حضور دا غلام ہے حضور دی غلامی چاہے عملی طور پہ، بات سمجھے گی؟ تو خیر غوث، میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ غوث پاک 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کرتے ہیں، اور جب دنیا میں تشریف لائے 7 سال میں کمپلیٹ حافظ، پھر 18 سال کی عمر میں والدہ کو چھوڑ کے آپ بغداد میں گئے، اس دور کے مرجع علوم 9 سال پڑھے، پھر 2 سال الگ علم تصوف پڑھا، پھر 25 سال الگ ریاستیں کی، پھر آ کے 33 سال جامعہ نظامیہ کی مسند تدریس میں بیٹھ کے فجر کی نماز سے زور تک اس دور کے مرجع علوم بھی پڑھائے، اور زور سے عصر تک بچوں کو قرآن بھی پڑھایا، اور اخبار الاخیار پڑھیں شیخ محقق کی تو ابو الفتح حروی فرماتے ہیں میں 40 سال غوث پاک کی بارگاہ میں رہا، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور بہجت الاسرار کا حوالہ بھی ساتھ ملا لیں تو آپ نے 15 سال 1000 رکعت میں روزانہ قرآن مجید ختم کیا، یہ غوث پاک ہے۔ جو مادر زاد ولی ہیں آتے ہی پہلے دن روزہ رکھا ہے یا نہیں ہے؟ ان کو مدرسے میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں دین پڑھا؟ کیوں مولوی بنے؟ بات سمجھیے کہ نہیں ہے؟ تو خیر اب جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ نبی پاک خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبد القادر ٹھیک ہے تو بچوں کو پڑھاتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کیا کر، خطاب بھی کیا کر، دین کی تبلیغ کیا کر۔ عرض کہ یا نبی اللہ میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور یہ بغداد کے لوگ، تو میں دیہاتی ان کو کیا تبلیغ کروں گا؟ مجھ میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا زبان کھول۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب عطا فرمایا۔ پھر مولا علی تشریف لائے، آپ نے 6 مرتبہ لعاب عطا فرمایا۔ یہاں پہ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی 22ویں جلد کے صفحہ 51 پہ ایک بات لکھتے ہیں کہ جب 7 مرتبہ حضور نے لعاب دے دیا، عطا فرما دیا، تو پھر مولا علی کے لعاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو حضرت علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ قرآن کے فیضان میں کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تفسیر کی حاجت کیوں پڑتی ہے؟ فرمایا قرآن کے فیضان میں کمی نہیں، لیکن تفاسیر اس قرآن مجید کے فہم کو آسان بنانے کے لیے، قرآن مجید کے معانی و مطالب، اس کے مفاہیم و مضامین، اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ فرمایا حدیث کے فیضان میں کمی نہیں، مگر اس کو سہل اور آسان بنانے کے لیے شروحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نبی کے لعاب میں اس فیضان میں کوئی کمی نہیں، مگر اس فیضان کو سہل اور آسان بنانے کے لیے مولا علی کے لعاب کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عامر بن قریظ جن کو حضور کا ایک دفعہ لعاب ملا، وہ جہاں تھوک دیں وہاں پانی کا چشمہ، جس غوث پاک کو 7 مرتبہ لعاب رسول ملا، وہاں کتنے چشمے پھوٹے ہوں گے؟ اسی چشمے کا نام غریب نواز ہے، اسی چشمے کا نام بابا فرید ہے، اسی چشمے کا نام شہنشاہ نقشبند ہے، اسی چشمے کا نام شہنشاہ سرورد ہے۔ یہ سارے چشمے غوث پاک کے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تو سامع زید شاہ، بات کہاں سے چلی کہاں پہنچی؟ مصطفیٰ کریم کے لعاب کی یہ شان ہے۔ عام لعاب میں بیماری ہے، مصطفیٰ کے لعاب میں بھی شفا ہے۔ اللہ میرے کریم نبی کے بول و براز میں بھی شفا ہے، برکت۔ مستدرک علی الصحیحین پڑھیے امام حاکم کی، اور شارح بخاری امام قسطلانی کی مواہب اللدنیہ پڑھیے۔ میرے نبی دے گھر دے وچ 2 خادمہ سن، دوہاں دا نام برکت سی، اس واسطے اپنی بچیاں دا نام برکت بھی رکھیا کرو، حضور دے گھر دی نوکرانیاں ہیں، دونوں کا نام برکت تھا۔ ایک کی کنیت ام ایمن تھی، ایک کی کنیت ابو یوسف تھی۔ تو جو ام ایمن تھی نا، یہ میرے نبی کی اکثر خدمت میں رہتی تھی۔ یہ رات کے وقت اٹھیں تو میرے نبی جس چارپائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے، حضور زمین پہ بھی لیٹتے تھے اور چارپائی پہ بھی آرام فرماتے تھے۔ تو چارپائی کے نیچے پیالہ رکھا تھا، نبی پاک رات کو کسی حصے میں اٹھے تو بول مبارک، بول کہتے ہیں چھوٹے، اس میں بول مبارک فرمایا، اور حضرت ام ایمن کہیں رات کے کسی حصے میں اٹھی پیاس کی وجہ سے،
پانی کی طرف جانے لگی تو دیکھا کہ پیالے میں کچھ موجود ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ اٹھایا اور پی لیا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے صبح پوچھا ام ایمن اس پیالے میں کچھ رکھا تھا کیا؟ جملہ میرے کریم نبی کے غلام و دل کو لگے نا تو دل والی سبحان اللہ، واللہ لقد شربت ما فیہا، سونیا جو کچھ اس سے چاہیے ہوتا میں پی لیا۔ حضور نے ڈانٹا نہیں ہے، زجر و توبیخ نہیں فرمائی، منہ دھونے کا حکم نہیں دیا، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذ، یہ بات سن کے میرے نبی اتنے مسکرائے کہ حضور کے داڑھ مبارک بھی نظر آ گئے۔ ثم قال لا یجفو بطنک بعدہ ابدا وفی لفظ لا تلج النار بطنک، حضور نے فرمایا جا آج کے بعد تجھے پیٹ میں تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تیرا پیٹ جہنم کی آگ سے آزاد۔ علامہ قاضی ایاز مالکی سیرت نگاروں کے امام کتاب الشفا میں یہی حدیث لکھ کے فرماتے ہیں وَحَدِيثُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي شَرِبَتْ بَوْلَهُ صَحِيحٌ، فرمایا یہ حدیث بھی صحیح ہے، جن کے بول و براز اتنی برکت والے، سبحان، ان کی ذات کتنی عظمت والی، ان کی ذات کی کیا شان، اللہ سامن عزیز شان، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت و شان کو ایک حدیث سے ہی سمجھ لو۔ ہمارے ہاں ایک عادت سی پڑ گئی ہے لوگوں کو، ہر معاملے میں بحث، ہر معاملے میں بحث، ادھر بیٹھے ہیں حضور کے علم غیب ڈسکس ہو رہا ہے، ادھر بیٹھے ہیں حضور کے اختیارات ڈسکس ہو رہے ہیں، ادھر ہوٹل میں چلے جاؤ تو حضور کے نور انوار کو جناب والا اس میں بحث ہو رہی ہے۔ تو آپ سنیوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ ادب والے لوگ ہیں، آپ محبت والے لوگ ہیں، آپ بحث نہ کیا کریں، کیونکہ جو آپ کا مد مقابل ہے وہ ویسے ہی جو ہے منہ پھٹ ہے، دلیر ہے، بے حیائی کی حد تک دلیر ہے، اسے کوئی شرم حیا نہیں کہ میں کس ذات کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ آپ ادب والے لوگ ہیں، ممکن ہے وہ کوئی ایسی ہلکی بات کہ جو آپ سے برداشت نہ ہو، آپ افراط و تفریط کا خود شکار ہو جائے، کیونکہ آپ عالم تو نہیں ہیں، اس لیے آپ بحث نہ کیا کرو۔ بالکل یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے محفل نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک پروسیس۔ آج کے بعد جو اس محفل میں بیٹھے، ہوٹل ہو، گھر ہو، بیٹھک ہو، کوئی جگہ بھی ہو، دکان ہو، ذات مصطفیٰ کو ڈسکس نہ کیا کرو، بالکل یہ پکی بات، بد مذہب کے خلاف تو بالکل نہیں، بالکل ذات مصطفیٰ پہ زبان نہ کھولا کرو، اگر کھولنی ہے تو درود و سلام ہی پڑھا کرو، حضور کے علم کے حوالہ سے، اختیارات کے حوالہ سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علمی کے حوالہ سے، کمال عملی کے حوالہ سے، اس حوالہ سے بہت محتاط رہا کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ کوئی ایسا جملہ منہ سے نکالیں کہ اگلے لمحے ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ یہ معاملہ ذات مصطفیٰ کا ہے، یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرو، بحث نہ کیا کرو۔ لیکن لیچڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، پلے پڑ جاتے ہیں حضور کے علم غیب کو ڈسکس۔ جس بندے مدرسے دا منہ نہیں ویکھیا وہ حضور دے علم غیب تے بک بک، جس بندے دا اپنی بیوی تے اختیار نہیں وہ اختیارات رسول تے بک بک کر رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ بحث بس ایک بخاری شریف کی حدیث آپ پلے باندھ لیں، ساری زندگی کام دیں، ایک حدیث، صرف ایک حدیث، اس کو یاد کریں، ساری زندگی آپ کو کام دیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، میرے نبی نے فرمایا میری فجر کی جو دو سنتیں ہیں خدا کی پوری کائنات پہ باری، خیر من الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت پہ بھاری ہے۔ دنیا صرف یہی نہیں، دنیا صرف سہیوال نہیں ہے، یا پنجاب نہیں ہے، یا پاکستان نہیں ہے، جب آپ نہیں تھے تب بھی دنیا تھی، آپ نہیں ہوں گے تب بھی دنیا ہوگی، اور یہ دنیا صرف زمین ہی نہیں ہے، اس فضا میں کتنی کہکشاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جو اس دنیا سے بھی بڑی ہیں۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ دنیا میں رب کی اتنی وسیع ہے جس کی حد بندی آج تک کوئی نہیں کر سکتا،
بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پوری زمین خطہ عرض کو لے لیں، صرف یہ دنیا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی دنیا تھی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرشتے خود اس زمین پہ موجود تھے بتا رہا. اور جہاں بیت اللہ موجود ہے، یہیں ایک جناب والا موتیوں کا بیت اللہ جو جنت سے آیا تھا اس کا طواف کرتے تھے، اس وقت بھی دنیا تھی. آپ چلے جائیں گے پھر بھی دنیا رہے گی. اللہ کو کیا منظور، کب تک رہے گا؟ لیکن دنیا میں جو کچھ ہے، سمجھ نہیں آئی آپ؟ میں ذرا اس کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو شان رسالت سمجھ آئے. دنیا میں جو کچھ ہے، جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، وہ سارا. اور آخرت تو پھر آخرت. آخرت کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ کوئی پیمانہ بنا ہے جو اس کو ناپ تول سکے؟ آخرت میں فرشتے بھی ہیں، ارواح بھی ہیں، لوح و قلم بھی ہے، عرش و کرسی بھی ہے، سب اسی پلڑے میں رکھنا. جنت کو بھی اسی پلڑے میں رکھنا. ساتوں زمین، ساتوں آسمان، 14 طبق اسی پلڑے میں رکھنا. اور دوسرے پلڑے میں میرے نبی کی فجر کی صرف 2 سنتیں رکھنا. رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. آخرت سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے کہ نہیں اس کو نکال کے یہ دنیا سے کوئی چیز نکالے بھائی اس کو نہ. دنیا اور آخرت میں جس کو آپ خیر سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو آپ سعادت سمجھتے ہیں، جس کو بھی آپ خوشبختی سے تعبیر کرتے ہیں، ہر اس خیر کو، ہر اس اچھائی کو، ہر اس بھلائی کو، جتنے علوم ہیں سب علوم کو، جتنے اختیارات ہیں سب اختیارات کو، بات سمجھ آ گئی؟ سب کو ایک پلڑے میں رکھا. آخرت کو بھی اسی پلڑے میں رکھا. میں 2011 UAE گیا، وہاں 36 خطابات میں نے کیے. ابو ظبی سے خطاب کر کے میں جب شارجہ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے دوستوں نے کہا یہاں بڑے خوبصورت 2 ہوٹل ہیں، اگر آپ ان کو وزٹ کرنا چاہیں. اجمیرہ ہوٹل اور برج العرب، یہ دونوں سمندر کے، برج العرب سمندر کے اندر ہے، اجمیرہ سمندر کی باؤنڈری پہ. جب میں نے برج العرب، اس وقت 2011 کی بات کر رہا ہوں، 200 ریال انٹری کی تھی برج العرب. اس وقت جب میں نے برج العرب دیکھا تو آنکھیں چندی آ گئی. میں آ کے بیٹھا، ساتھیوں نے کہا سنائیں جی کیسے لگا ہے؟ میرے زبان سے نکل گیا واہ میرے اللہ تیری جنت. کہتے ہیں یہاں جنت کیسے یاد آ گئی؟ میں نے کہا یار مجھے جنت کی قدر معلوم ہوئی ہے. اگر انسان کا بنایا ہوا ہوٹل اتنا خوبصورت ہے تو رب کی سجائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہے. کیا بات، الٹی گنگا چل رہی ہے تھوڑی. اب جس قوم کو ابھی نعروں کی ترتیب کا ہی نہیں پتا کہ پہلا کیا لگانا ہے، دوسرا کیا لگانا ہے، تیسرا اور چوتھا کیا لگانا ہے. تو سامع عزیز شب میں عرض کر رہا تھا آپ پھر ایک نعرہ چھوڑ گئے بیچ میں. اچھا پتہ ہی جان کے چھوڑیا، ٹھیک ہے تو جو ہے کوئی نہیں ہے. تو سامع عزیز شام تو میں کر رہا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں. اجا ساڑھے نات خان بڑے دلیری نالا دن جس جنت تو مان کرے نو اس مول نہ وڑ سو. تو میں کہا پترو کتھے وڑ سو؟ ایسا کلام ہی نہ پڑھو جس سے اللہ کی نعمت کے اس حوالہ سے کوئی جناب تحقیر یا تنقیص کا پہلو نکلتا. جنت وہ نعمت ہے جو نبی رب سے مانگتے رہے. آپ کا چھلا مچھا منہ منا کے تازی شیو کرا کے ایک بے حیا جناب سٹیج تک کھلو کے اس طرح نہیں گلاں کر رہے تھے. قوم نے کیا کرنا؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی. کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی تم ہوں خاصاں دی گل ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک الگ محلے نظر چیز ہے کہ کلام بزرگوں دے ہے یا نہیں ہے. اس طرح کی بات سے اجتناب برتنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو، جب میں نے
وہ دیکھے نا ہوٹل تو میں حیران ہو گیا، واہ میرے اللہ تیری جنت. کہتے ہیں جنت؟ میں نے کہا یار آج ہی تو جنت کی قدر معلوم ہوئی. انسان کا بنایا ہوا ہوٹل اگر اتنا حسین ہے تو خدا کی سجائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہے. وہاں میں نے شارجہ میں سٹی سینٹر دیکھا، شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، چائنا والوں نے بنایا ہے. وہ 1.5-2 کلومیٹر اس طرح لمبائی میں، اور دنیا کی ہر چیز وہاں موجود ہے. دنیا کی جو انہوں نے فروٹ کا پورشن بنایا ہے نا وہاں پہ فروٹ کا، وہاں پہ اس طرح لمبائی میں، یعنی جہاں یہ مسجد کے سامنے ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے نا، یہاں سے لے کے جہاں سے ہم نے ٹرن لیا نا اس گاؤں کا، وہاں تک یوں سمجھے اتنی لمبائی میں فروٹ اس طرح روزانہ کی بنیاد میں پوری دنیا سے فریش فروٹ امپورٹ کرتے ہیں. اور وہاں پہ جناب والا اس سٹی سینٹر میں لائن میں فروٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے نام نہیں گن سکتے. ان کے وہ سنگیا تھوڑی تشریف رکھ، ان کے آپ نام، کیمرہ میری طرف رکھیں، دائیں بائیں نہ کریں، کیمرہ ایک ہی جگہ. وہاں وہ فریش فروٹ جو پڑے ہیں آپ نام نہیں گن سکتے، کھانا تو دور کی بات. اپنے ایمان سے بتاؤ، آج انسان روزانہ کی بنیاد پہ پوری دنیا سے فروٹ اکٹھے کرے، جو آپ روزانہ دیکھیں فریش فروٹ، ان کے نام نہ گن سکیں، تو رب نے جو جنت کے اندر دسترخوان لگایا ہوگا، اس جنت کو بھی اسی پر میں رکھو، کیونکہ اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ. پھر بھی میرے نبی کی فجر کی 2 سنتیں باری ہیں. بات سمجھیے کہ نہیں؟ کتنا بد نصیب انسان ہے وہ جو فجر اٹھ نہ سکے اور نماز نہ پڑھ سکے. کائنات کی ساری خیر ایک طرف، یہ فجر کی 2 سنتیں ایک طرف. آج میرے نوجوان کو آفر آ جائے نا کسی اچھی جاب کی تو جناب ساری رات سو نہیں سکے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یار اتنا خیال کرو کہ روزانہ ہمارے دامن میں کتنا خیر آتا ہے اگر صرف فجر کی نماز پڑھ. کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا. مصطفیٰ کریم کی نماز تہجد کی شان کیا ہے وہ میں بیان نہیں کی. حضور کی نماز چاشت کی شان کیا ہے، حضور کے اوابین ان کی شان کیا ہے، میرے نبی کے فرائض کی شان کیا ہے، دیگر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے کمالات، محامد و محاسن، خصائص، فضائل بے شمار بے حد و بے حساب، وہ اپنی جگہ. صرف میرے نبی کی فجر کی 2 سنتیں خدا کی پوری کائنات پہ بھاری. کبھی یہ سودا کر کے بھی دیکھو، نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. سارے کو انشاءاللہ. بات سمجھیں گے؟ یعنی میرے نبی کی صرف فجر کی 2 سنتوں کی یہ شان ہے. تو جس شخص کی ساری زندگی سنتوں کی ادائیگی پہ لگ جائے اس نے کتنا خیر اکٹھا کیا ہوگا. یہ آپ جو بابا فرید رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، بہو سلطان رحمت اللہ علیہ، تو اڑا کیا خیال ہے بھئی یہ والا کڑے پا کے سنگل اڑ کے پیر بن گئے. انہوں نے محنتیں کی ہیں، ان کی زندگی کا ایک لمحہ حضور کی سنت میں گزرا ہے، سنت کی ادائیگی بھی گزرا ہے، دین کے حیا پہ گزرا ہے، دین کا حیا کرتے گزرا ہے. جتنی بابوں نے محنت کی تھی آگے سجادہ نشین اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایک بابا محنت کی تھی، 4تھی نسل بھی عیاشی پہ کی. میرا رونا یہ ہے کہ ہم خود اپنے